جنگ احد کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ تھے۔ توجہ، جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حالات پر چھوڑ دے، حالات جواب دیں گے، تم کائے کے لیے ہو یہاں؟ کیا بات، تم کس لیے ہو؟ بالکل صحیح بھائی۔ اسلام کے نام پر روٹیاں کھانا ہے، حلوہ پراٹھے کھانے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو گھر میں بیٹھے رہو گے اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کریں گے یا بد دعائیں کریں گے؟ ارے یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، صحیح صحیح وہ صحیح۔ زنانہ دعائیں ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے تو تم جواب دو گے، اسلام کا دفاع کرو گے۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا۔ عبداللہ بن جہش نے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لیے۔ اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا، جیسے آج ناچتے ہیں نا، تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگتے ہیں، اب ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے۔ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع، اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کہا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جب سناٹا تھا پوری جنگ کے میدان، صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے؟ 70 صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں، پکارنے لگے ادھر سے، اور پھر اعلان، نعرہ کیا لگ رہا تھا؟ سنو، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ان کے خدا کا نام ہے، ان کے دیوتا کا نام ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا، ہمارا دیوتا بلند ہو، ہمارا دیوتا بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آواز آئی، اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور پاک کے 2 دانت مبارک زخمی تھے، شہید ہو چکے، چہرہ خون آلو، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر جواب دو اس کا۔ کیا بات، جنگ کا میدان ہے، عمر جواب دو اس کا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے۔ کیا بات، جب اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بلند ہے، ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا بھی ان کے خدا کا نام ہے۔ ہاں، عزت والے کو کہتے تھے، ہمارے پاس عزت والا خدا، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات، پھر سب ادھر سے اعلان ہو رہا، نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے، یاد رکھو، جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اے بچوں تم بھی جواب دیتے رہو انشاءاللہ۔ پھر ادھر سے ہوا، ارے عمر کب تک بولتے رہو گے؟ دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، کہا بدر کا بدلہ لے لیے، ہمارے 70 تم نے مارے تھے، اب 70 تمہارے مر گئے، برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا، جواب دو۔ کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی، کہا ابو سفیان کہاں کی برابری، کوئی برابری نہیں، تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے، ہمارے جو مرے جنت میں گئے، تمہارے جو مرے ہیں بدر میں دوزخ میں ہیں، ہمارے جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہیں، کوئی برابری نہیں ہے۔ یہ ہے جواب احد کے میدان سے دیا گیا تھا۔ آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ نہ بولو، کچھ نہ بولو۔ میرے عزیزوں تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین
جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس پر جب کوئی کتا بھونکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں گے, ہم اس کے متعلق نہ کہیں. میرے عزیزوں, اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے, یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم بار بار کریں. کیا بات, واہ واہ. عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو. مگر یہ مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. بے شک بے شک بے شک. عزیزان گرامی اوقات, مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا. 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے, اور ان کا مجمع ہے, ان کا مولوی ہے, اور منبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا. اس سے مراد کیا ہے, تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو, اللہ بدلے میں جنت عطا کرے. لیکن اس کا مذاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے, وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے. صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے, سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہے, الٹ پلٹ کر رہا ہے, مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے, سیدھے سٹیج پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا, 2 تماچے سناٹے دار. مجمع ان کا ہے, بولنے والا ان کا ہے. اور جب حضرت ابو بکر نے 2 تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات سب پکڑو دھکڑو سب گھیر لیے. صدیق اکبر کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا, پکڑ لیا گیا. ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت, ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اب سنو میرے عزیز, ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے. حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی, کیسا ہے آپ کا ساتھی. میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے, مسلمان فقیر ہے. اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا, پورا جملہ ہی بدل دیا, اس نے جملہ بدل دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے مسلمان امیر ہے, اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے. اس یہودی نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں, اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا. جھوٹے سارے کے سارے جھوٹے. سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے, ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے. یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں. ہاں, سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا کڑا جاتا ہے, ایسا پروسا جاتا ہے, سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا. آج یہ حالات پیدا کیے جائیں گے, لیکن ایک بات یاد رکھو, سچ کا دامن نہیں چھوڑنا. حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں. وہاں کوئی تھا نہیں, میں اکیلا ہوں. جانتے ہو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں, اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اترا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. محبوب اللہ نے سن لیا, یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں, خلا کے کائنات نے فرمایا. سچ پر قائم رہو گے اللہ کی تائید آئے گی, اللہ کی نصرت آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے. تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے, ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ. میرے عزیزوں, آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں, تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو, اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کہ گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں، بے شک بے شک بے شک دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، بے شک ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، تم بھی کہیں بہک نہ جانا، بہہ مت جانا، یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے، رات اندھیرا ہے نا، لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آنے والا ہے، بے شک بے شک بے شک یقین ہے کہ نہیں ہے، اجالا آئے گا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اگر بدلیاں چھائی ہے آج امت پر، انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے، بے شک بے شک۔ یہ جو آس پاس پھٹکے ہوئے ہیں آوارہ کتے، ان کو تو حال یہ ہے فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی ویسی ہو گئے، فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدھائی دینے لگ گئے، اور ان کو لگا کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، یہ پوری دنیا میں واتاورن ہے، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے، طرابلس میں بھی آئے تھے، مراکش میں بھی آئے تھے، مصر میں بھی آئے تھے، تونس میں بھی آئے، شام اور یمن میں بھی آئے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آیا بغداد میں، تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دی، دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا۔ اس وقت بازار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، سنو بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، جب وہ سناٹا تھا، لاشیں بکھری ہوئی، خون پڑا ہوا ہے بغداد، مسلمان باقی نہیں تھے، لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں اچانک اذان کی آواز آئی، مسجدیں بند ہیں، ویران ہیں، لیکن کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، رک گئی، کہا کہ اذان کی آواز کہاں سے معلوم کرو، ہم تو اتنا قتل عام کر چکے، ایسے حالات میں اذان دینے والا کون ہے؟ جانتے ہو سپاہی دوڑ پڑے، جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر اذان دے رہا، نہ جماعت ہے نہ صفے ہیں، کچھ نہیں ہے، پکڑ کر کے لائے۔ بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اذان دے رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے۔ کہا سب تو مسلمان مر گئے، کس کو بلا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تبھی میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی، اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا۔ اب سنو، وہ حیرت میں رہ گئی، توجہ، بوڑھے بابا نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ ایک بوڑھے بابا کا بھی میں یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، بڑا وائرل چل رہا تھا، کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ 80 سال کے بوڑھوں میں جوش ہوتا ہے، بالکل نارمل انداز میں بیچارے نے جواب دیا۔ ایک رپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہو، دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا، کیا کیا؟ کہا کوئی بات نہیں، آج بنا لیے، کل کوئی اور آئے گا پھر کوئی اور بنا دے گا۔ اتنی آسانی سے بول کے ختم، حکومتیں تو آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے، بدلتے رہتا ہے، پھر کوئی آئے گا اذان دے دے گا۔ بغداد کے اس بوڑھے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا ان حالات میں۔ اس تتاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں اذان پر اتنا یقین ہے، تمہارے دین پر اتنا یقین ہے، تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ بچاتا کیوں نہیں؟ سنو، ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانا دیا جائے، جب تم دین حق پر ہو تو تمہارے لیے مدد کیوں نہیں آتا؟
वत्तखज़, सब उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उस बाबा जी ने क्या कहा? कहा बेगम बात ऐसी है ना कि तुमने बकरियों के रेवड़ को देखा होगा, चरवाहा जब चराता है बकरियां लेकर के तो साथ में कुत्ता भी पालता है, बकरियां चलती रहती है और अगर एक भी बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके जमात में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुत्ता किस लिए पालता है बकरियों वाला? सिर्फ इसलिए कि रेवड़ से बकरी हट न जाए। जब कभी कोई बकरी हटती है कुत्ता भौंक करके जमात में उसको दाखिल कर देता। कहा बात यही है, ये मुसलमानों की जमात है। जब कभी ये मुस्तफा करीम के रास्ते से इधर उधर हटते हैं, मौला तुम जैसे कुत्तों को हम छोड़ता है, तुम भौंकते हो और फिर हम शरीयत मुस्तफा पर आ जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात यही है। और मैंने देखा है आज बिहम्दी ताला इन बिगड़ते हुए हालात में भी कसरत से आज हिंदुस्तान में जो नारा लग रहा है वो लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल है या नहीं है? पीछे वाले ठंडे तो नहीं हो गए हैं? अगर ठंडे नहीं है तो लब्बैक पुकार करके दिखाया अपने नबी पाक को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी तोला गर्म है। तवज्जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत को आज जो बेदारी हमारे अंदर आई है ये भी उनकी वजह से। तुम जितना उछल कूद करोगे उतना हम में दीन बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। देखा आपने ये सारी चीजें। बाज लोग तो मुझसे कहते हैं कि हालात अभी कैसे होंगे, कैसे, ये तो अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूँ और ज्यादा सख्त होंगे हम, अपने दीन पर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? होता ये है कि हम बच्चे को बुलाते रहते, बेटा आ जा घर में, बारिश आजा आजा। बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, आता नहीं, खेलता रहता है। अचानक बारिश हो जाए भाग करके घर में ही आता है। क्या कहाँ जाएगा? माँ बुला रही थी नहीं आया, बाप बुला रहा था नहीं आया, जब बारिश होने लगी भाग कर आ गया। उलमा तो कई सालों से तुम्हें बुला रहे आ जाओ नहीं आए। और जब इधर उधर से बारिशें होने लगी, मॉब लिंचिंग होने लगी, तब फिर नौजवानों ने तय कर लिया अब जीना ही है या मरना ही है, तो ये क्यों ना अहद करके मरे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। अल्लाह तो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मरने का जज्बा कल भी था आज भी है। हालात के एतबार से मैं एक और बात कहता हूँ। हमारे मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर है, बेचारे आकर हमसे कहने लगे कि हजरत हालात बहुत संगीन हो गए, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत होनी चाहिए इन हालात में। तो मैं कहा हाँ, अचानक कहा मसलहत के तौर पर। मैंने उनसे कहा तुम लिख करके दे दो, तुम्हारे मुंडाने के बाद तुम 100 साल जी सकते हो तो खुशी से गारंटी दे दो, साफ कर लेना, उसके बाद 100 साल जी सकता है, गारंटी है। कहा हजरत एक दिन की भी गारंटी नहीं, 100 साल की क्या है? क्या? मैंने कहा जब तुम्हें मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? क्या हुजूर की सुन्नतें लेकर क्यों नहीं मरते? जब दुनिया से जाना ही है तो हुजूर पाक के नाम को बुलंद करके क्यों नहीं जाते? सीज़ा ने गिरामे वक़ार, आज तुम्हारे पास 2 चीजें आई हैं, एक इम्तिहान और दूसरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने का मौका। दोनों चीजें तुम्हारे पास है आज, दोनों चीजें हैं, इम्तिहान भी दो और हुजूर से करीब भी हो जाओ। ये इतना बेहतरीन मौका है। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। जो इज्जतें मिलती है ना वो हुजूर की बात करने से मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे से मिलती है। और इन हालात में बात करना यह और बड़े सवाब की बात है, यह और बड़े सवाब की बात है। जहां जहां पर रोक लगेगी, अगर दीन इस्लाम की बात आए, अभी असद इकबाल साहब जो पढ़ रहे थे, उनकी जब बात आ जाए तो फिर हस्ती क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है।
صحابہ کرام رضوانullah تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی. جنگ میں جانے کے بعد جہاد میں جا رہے صحابہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی. کہا آقا اس کو قبول کر لیں. کہا اس کو کیا کریں؟ کہا میرے شوہر بھی نہیں، میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے دودھ پیتا ہے. کہا کیوں لے آئی؟ کہا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں، یہ بچہ لے آئی. مجھے پتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام کرا سکتا ہے. یہ نثار ہونے کا جذبہ کہیں دیکھا ہے؟ نثار ہونے کا جذبہ ہے. آج لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے، ڈرے سہمے میں ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈر کے میسج دیتا رہے. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور آپ کو تھکاؤں گا بھی. جو مجھے میسج دینا تھا میں دیجیے. 2 چیزیں یاد رکھیں، ہر وقت حق بات اور دفاع اسلام میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، تیار رہنا ہے. جب تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے کی بات آئے اور کہیں باندھ کر کے مارنے کی بات آئے تو میرے عزیزوں کیا کہو گے؟ زبان پر کسی اور کا نام نہیں، اللہ اکبر ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ہاں، آپ کا عقیدہ کیا؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے عقیدہ ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں بھی سب سے پہلے آواز یہی آئی، اور جب مریں گے ہمارے جنازے پر امام بھی یہی کہہ کر رکعت باندھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. مسلمان کی زندگی پوری پیدائش سے لے کر موت تک اس بات میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانتے. یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام پر. جاؤ مسجدوں میں امام ہو، کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو، کبھی نہیں جھکے گی. اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے. اللہ کا نام لے، اللہ اکبر کہے، وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو وہ جھک جائے گا. لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے، مجدد اہل ثانی کو دیکھو سر اٹھا کر اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہیے تو ہم کبھی نہیں جھک سکتے. ہاں، اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا کے نام پر. تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے؟ اللہ کی بارگاہ. ابھی میسیجز آنے لگ گئے ہیں. ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لیے میں میسیج دیتا ہوں جو منافقین ہیں، اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں، صرف جبہ ٹوپی ہے. ہاں، چلے والے اور دیگر والے لوگ، ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں. حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آ جاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادھاٹن، چلتے بھائی چارگی قائم رہے گی. ارے بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہو، پہلے سے دین تمہارا یہی تھا. کبھی رام نبی، کبھی کرشن نبی، کبھی پتہ نہیں کون کون نبی، یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں. لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے، ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے. مگر میرے عزیزوں نوجوانوں، اتنی بات یاد رکھو، تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ 5 سال کی نشیلی حکومت کے ہاتھوں بیچ دو. ہمارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا، مراد آباد کے کفایت علی کاکڑی کو 7 دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، چمڑی جل گئی تھی، اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے. پوچھتے تھے کفایت علی کاکڑی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا، عہدہ دے دیا جائے گا. اس وقت کفایت علی کاکڑی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جانے پر میں اپنا دین کا
सूली पर चढ़ने के लिए खुशी खुशी कबूल कर लिया। सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ। बड़ा भी तो क्या खूब पड़ा, यूं कहा कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हशर तक ना हजरत का सुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल-फिसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का, किसी अकबर का दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था, जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है। एक कासिद आकर के कहता है एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था, अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। ये दीन इस्लाम के शहरी वो सिपाही है, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करेंगे, जहां होंगे हक का ऐलान करके रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चलेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो छिड़े, कोई चलता है तो चल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आजी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म है? किस बात की शर्म है? हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आएगी, फिर जिल्लत आएगी, फिर तुम मदद का इंतजार ना करो, किसी और की मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए थे, मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों, ये अहद करके उठो, अपने लिए बहुत जिए हैं, इनके लिए उनके लिए बहुत जिए हैं, अब जीना है तो आमिना के लाल के नाम पर जीना है। ये अहद करेंगे या रसूल अल्लाह, रहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा हमारे लिए, हम आए यहाँ हमारे लिए, उठे भी वहाँ हमारे लिए, और जमीन व ज़मीन हमारे लिए, मकीनों
والکرم صلی اللہ وآلہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ناظم اجلاس منظر صاحب جوش بھرتے رہے آپ کے درمیان، لیکن ایک بات میں یاد کر وضاحت کے ساتھ بتا دوں، ہم اپنی طبیعت کی ناسازگی کا کبھی اعلان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم بیمار ہیں۔ حضور پاک کے دربار کا نوکر اور سپاہی کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، بلبل باغ مدینہ جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب، اللہ ان کی عمر اور دراز کرے، آمین آمین۔ میں ان کو اس وقت سے سن رہا ہوں جب ہماری ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ ایسے ہی دکھتے تھے، آج بھی ویسی۔ یہ جوانی کا راز کیا ہے؟ تمباکو یا پان یا کوئی معجون نہیں ہے میرے عزیزو، محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آنے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والا ہمیشہ جوان ہی رہ جاتا ہے، بے شک اور اگر بال سفید ہو جائیں تو وہ جوانوں سے حسین نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ 75 سال کی عمر میں حضور تاج الشریعہ کے حسن کا مقابلہ واہ 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 واہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وارفتہ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے بڑی خوشی ہے میرے عزیزو، یہ وقت تو وہ چل رہا ہے جہاں لوگ اپنا سفر کینسل کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ارے اتنا ہلہ کر دیا، 22 جنوری 22 جنوری 22 جنوری، ایسا لگ رہا ہے 15 اگست ہونے والا ہے۔ اور مہدی ٹولے والوں نے رات کے 12 کے بعد اتنے دیپ 20 جنوری کو ہی جلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ تمہاری یہ تصویر تو اب جائے گی جی، لیکن خوف نہیں ہے، تم جس کے نام پر دیا جلا رہے ہو، یہاں غلاموں نے پہلے سے جلا کے بتایا ہے کہ نبی کے نام پر کل بھی چراغ جلتا تھا، آج بھی جلتا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اور اللہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ تو موبائل کا ٹارچ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے جلا ہے، رب تبارک و تعالی اگر حجابات ہٹا دے، ہر ایک کے سینے سے وہ روشنی چمکتی بھی نظر آئے۔ کیا بات، بے شک بے شک بے شک۔ ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے وفادار ہیں، میں جانتا ہوں پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جو عشق تمہارے پاس ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، بے شک بے شک بے بہت شک۔ کم ملتی ہے، اس لیے کہ نبی پاک کے نام پر مر مٹنے والی قوم ہم نے یہاں پر دیکھی ہے، گنہگار تو ہے لیکن نبی کے غدار نہیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ بس بات اتنی ہے، میں جلسوں میں کم جانا چاہتا ہوں، اور جیسے کہ منظر صاحب بتا رہے ہیں مصروفیات، میری مصروفیات اس کے علاوہ کیا ہے کہ نبی کے دربار کی ان کے چوکھٹ کی نوکری کروں، بے شک اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں، لیکن تقریریں ہماری وہاں سے یہاں تک پہنچی جاتی ہیں۔ میں آتا اس لیے ہوں جلسوں میں کہ ہمارے بزرگوں نے مجھے تنبیہ کیا، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ نے، کہ تمہارے جانے سے ہو سکتا ہے جوانوں کے اندر ایک جوش آ جائے، کیا بات، بے شک اور جذبہ بیدار۔ بے شک۔ تو ہم صرف اس لیے آتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں ٹھنڈا ہونے نہ پائے، واہ واہ واہ۔ اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے باہر کا ٹیمپریچر تو 10 ڈگری بتا رہا ہے، اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہے، بے شک بے شک بے شک۔ جلسے کے اندر کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، یہاں کسی کو ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے، بالکل نہیں، اور کیسے لگے گی دل کے اندر جو عشق رسول کی گرمی موجود ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور عاشق رسول کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، بس میرا میسج یہی ہے، اور حالات جیسے بھی ہو جواب دینے کے لیے زبان کھلی رہنی کیا چاہیے۔ بات، واہ واہ واہ۔ ابھی آپ کے سامنے اسد صاحب نے جو نعتی اشعار گنگنائے ہیں، میرے عزیزو یہ صرف نعت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں جو گنگناتے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ صرف تفریح نہیں ہے،
بلکہ ایک ایک مصرع جو ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے، بے شک اور نوجوانوں کے دلوں کے لیے ابھارنے کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ بے شک اور میں تو چھوٹا ہوں، ان سے بہت چھوٹا ہوں، التجا بھی کروں گا کہ آج سے یہ طے کر لیں کہ اب ہماری زبان دفاع رسول کے لیے ہی کھلے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، سنو۔ اور بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ حالات بڑے سخت ہیں، کچھ زیادہ نہ بولنا چاہیے۔ ان سے کہو ہماری ماؤں نے ہمارے گود میں ان کے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا ہے۔ کیا بات، واہ 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 اور سنو، جنگ احد کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ تھے، توجہ، جواب دینا کتنا